بسم الله الرحمن الرحيم. بعض ایسے ہیں جنات جو سانپ اور کتوں کی شکل میں، سانپ اور کتے کی شکل میں، حیات و کلاب وصنف یحلون ویدعنون، اور ایک بعض اقسام ایسے ہیں، بعض جنات ایسے ہیں جن کا کام جو ہے گھومتے پھرتے رہنا، سفر کرنا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، وہ یہاں اترتے ہیں، یحلون ویدعنون، سفر کرتے ہیں، اترتے ہیں، یہاں وہاں مختلف جگہوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ حضرات گرامی، جنات کی حقیقت کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جنات کی تخلیق اور پھر جن و شیطان میں فرق، اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے، تو جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے عام طور سے انسان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈراؤنی صورت ہے اور ایک عجیب طرح کی شکل ہے۔ یہ بس لوگوں کے تصورات ہیں، خیالات ہیں۔ بالضبط ان کی شکل و صورت کیا ہے، حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ مختلف طرح کی شکل و صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کی اس آیت سے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے، کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان و جنات میں سے بہت ساروں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ کیسے انسان اور کیسے جنات؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ہیں مگر دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے وہ حقیقت کو، حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر کان سے وہ حق بات سنتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ کہا کہ جنات و انسان سے جہنم کو بھر دیں گے، ان کی آنکھ ہیں، ان کے کان ہیں، ان کے دل بھی ہیں۔ تو جنات کے بھی دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، مگر کیسی ہیں اس کی پوری وضاحت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے ان کی شکل و صورت کے تعلق سے کہ جن کو سنگ بھی ہے، سنگ ہے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سورج کے غروب اور طلوع ہوتے وقت نماز مت پڑھو، اس لیے کہ شیطان اس وقت اپنے سنگ کو لے کے جاتا ہے وہاں پر، اور اس کے دو سنگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ سورج اس کے سنگ کے پاس نہیں جاتا، یہ خود جاتا ہے، اور اس وقت
عبادت کرنے والوں سے خاص طور سے اس وقت سجدہ اور نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے کہ سوچتا ہے کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اسی لیے عام نفل نماز ایسے وقت میں پڑھنا منع ہے، الا کہ فرائض وغیرہ چھوٹی ہوئی ہو تو اور بات ہے. جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں اتنا کچھ ملتا ہے. جنات کی اقسام کے بارے میں ہمیں ملتی ہے باتیں، اور اس میں بھی کچھ شکل و صورت کا اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ صحیح روایت ہیں مصدرک حاکم اور اسی طرح سے مشکات میں اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، طبرانی کبیر میں بھی ہے کہ صحیح روایت ہیں. ابو ثعلبہ خشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، جن کی تین قسمیں ہیں، جن کی تین قسمیں ہیں. صنف لہم اجنحۃ، بعض ایسے ہیں جن کے پر ہیں، یطیرون فی الہوا، جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. تو یہاں پر کا تصور ملا کہ بعض کو پر بھی ہیں، ہواؤں میں اڑتے بھی ہیں، یہ ایک قسم ہے. وصنف حیات و کلاب، بعض ایسے ہیں جنات جو سانپ اور کتوں کی شکل میں، سانپ اور کتے کی شکل میں، حیات و کلاب. وصنف یحلون ویدعنون، اور ایک بعض اقسام ایسے ہیں، بعض جنات ایسے ہیں جن کا کام جو ہے گھومتے پھرتے رہنا، سفر کرنا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. وہ یہاں اترتے ہیں، یحلون ویدعنون، سفر کرتے ہیں، اترتے ہیں، یہاں وہاں مختلف جگہوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو یہاں ہمیں جنات کے شکل و صورت کے بارے میں کچھ اور مزید علم ہوا. پھر اسی طرح سے جنات کے تعلق سے جیسے انسان کے بابا آدم علیہ السلام ہیں، بابا اول، اسی طرح سے جنات کا بابا اول ہے ابلیس. ابلیس تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد سے اس سے ساری نسل کو نکالا ہے. پھر اس کے بعد ابلیس آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو دھوکے میں رکھ کر جنت سے نکالنے میں کامیاب ہوا. پھر وہاں سے انسان اور جنات کی ازلی دشمنی، خاص طور سے شیاطین کی ازلی دشمنی چل رہی ہے. اس دنیا میں جنات خاص طور سے شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں. مقصد یعنی اولین مقاصد کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کیا جائے. شرک کروانا اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نوح میں یہ جو نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، کہا کہ ان کو مت چھوڑو. یہ کون ہیں؟ کہا کہ نیک لوگوں کے نام ہیں. مرنے کے بعد ان کے شان میں غلو کرتے ہوئی ان کی عبادت اور پرستش شروع ہو گئی. تو شیطان نے پہلا کام یہ کروایا کہ شرک کیا جائے. اور شیطان اس کام کے لیے سب سے پہلے وسوسہ کا استعمال کرتا ہے. شیطان گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو شرک مبتلا کرنے کے لیے، کفر میں، بدعت و خرافات میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلا شیطان کا حربہ ہوتا ہے وسوسہ. چنانچہ آپ اگر سورہ اعراف کا مطالعہ کریں تو آدم اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے شیطان نے یہی کام کیا. اللہ نے فرمایا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، پھل کھا لو گے، ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. مختلف طرح کے وسوسے دیتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے. اسی لیے اس کے وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا بہت عظیم ٹارگٹ ہوتا ہے جس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑانا. میاں اور بیوی کو آپس میں لڑانا. مشہور حدیث سب جانتے کہ وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ، اس کے بعد اپنے چیلے چنٹوں کو بلاتا ہے، سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا.
سب سے وہ رپورٹ لیتا ہے. رپورٹ لینے کے بعد سب کہتا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا. کہتا کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ایک آتا ہے, اس کے بعد کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا. شیطان اٹھتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے انت تو ہے کام کا آدمی, تو ہے کام کا آدمی. تو اس طرح سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شرک کروائیں, اور آپسی حقوق العباد میں دیکھا جائے تو میاں بیوی کو لڑانے کی پوری کوشش وہ کرتا ہے. جنات کے وجود کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے, کتاب و سنت میں باقاعدہ تواتر کے ساتھ احادیث اور نصوص ثابت ہے, لہذا اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے. جنات کی دنیا کے چند احوال آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کی دنیا کی چند احوال, ان کے احوال کیا کیا ہیں. سب سے پہلی بات, ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے. یہاں کی زبان میں جس کو ہم ذات بولتے ہیں, ہم ذات بولتے ہیں, یہاں کی زبان میں بول دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. بہرحال ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا قد وکل اللہ به قرینہ من الجن, جن میں سے ایک ساتھی کو اس کے ساتھ لگا دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی. وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ, اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی. فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ, تو وہ میرے تابع ہو گیا, یا وہ مسلمان ہو گیا میرے تابع ہو گیا. وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے بلکہ وہ میرے تابع ہو گیا ہے. اب اسلامہ میں علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ مسلمان ہوا ہے تابع ہوا, دونوں بھی ہو سکتا ہے. جنات کی دنیا کے حالات میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ جنات بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں اور بڑی طاقت اور قوت کے مالک ہے. اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت دی ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے وہاں وہ لوگ جا سکتے ہیں. اللہ نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. اللہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ دیکھو بتاؤ, یہ جو ملکہ سبا ہیں مشہور ہیں بلقیس, لیکن نام کسی آتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. بہت مشہور ہے کہ بلقیس ہیں. اب اس کو بھی لوگوں نے, عوام نے اس کے تلفظ کو چینج کر دیا ہے. کوئی جو بلقیس بولتا ہے لیکن صحیح پروننسیشن ہے بلقیس ہے. تو جیسے خدیجہ کو لوگوں نے بگاڑ دیا, کوئی خدیجہ, کوئی ختیجہ, کوئی ختیجہ, صحیح ہے خدیجہ. تو بہرحال ملکہ سبا, قرآن نے کہا ملکہ سبا, سبا کی رانی. تو کہا کہ سبا کی رانی کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ قبل ان یاتونی مسلمین, کہا کہ وہ میرے پاس مسلمان بن کے آئے اس سے پہلے اس کا عرش میرے پر لانا ہے. قال عفریت من الجن, جن میں سے جو بڑا دیو ہیکل تھا, بہت بڑا عفریت تھا, اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ یہ مجلس بٹھائیں, یہ مجلس بٹھانے سے دوسری مجلس بٹھانے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا. کس نے کہا؟ عفریت من الجن, یعنی اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ لا سکتا ہے. تو یہ تیز رفتاری ہے, اس کی طاقت اور قوت, اس کی سرعت کا اندازہ اس سے لگتا ہے. اور اسی طرح سے جنات کی دنیا میں سے ان کے احوال میں سے ایک بات یہ بھی ہے, جنات کو انسانی اجسام میں گھومنے پھرنے کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے اور رگ و ریشے میں چل سکتا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ معلوم کیا ہے. پھر اور ایک بات ہے, جنات فضاؤں کی بلندیوں میں پرواز کر سکتے ہیں, تیرنا, اڑنا. جیسے ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ وہ فضاؤں میں کائنات کے بہت دور تک چھلانگ لگا سکتے ہیں اور بہت دور تک وہ جا بھی سکتے ہیں. جنات اپنی شکل و صورت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں, تبدیل بھی کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکل و صورت کو چینج کر لیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اس کو بیان کیا. سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ مختلف شکل و صورت اختیار کر کے آتا بھی ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی جب سازش ہوئی تھی, وہ شیطان ہی تھا, ایک بہترین سفید داڑھی والے, سفید کپڑا پہن کے آیا تھا, بزرگ بن کے آیا تھا.
ہاں یہاں پر بھی ہے. اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کو بھڑکانے کے لیے آیا تھا، شیطان آیا تھا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں، تم آگے بڑھو جاؤ. إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھا فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کہا کہ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو. اس کے بعد وہ بھاگ گیا. اسی طرح سے جنات کی دنیا کے احوال میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے. اسی لیے نبی نے کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. اب نبی کا خواب میں دیکھے ہیں بھائی تو کیا ہو گیا، صحابی بن گئے؟ نہیں بنے. چلو اچھی بات ہے، تو کیا کرنا ہے اب؟ ان کے بہت آدمی ایسا کرے کہ ان کی عبادت بندگی شروع کرے، ان کی باتوں کو ماننا شروع کرے، حد سے زیادہ ان کے ادب احترام میں آگے بڑھا دے. فلاں نے خواب میں دیکھا، اتنے پرچیاں تقسیم کرو، یہ سب خرافات ہے، یاد رکھو. اچھی بات ہے. ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں اسے ضمناً. ایک خاتون ایک مرتبہ میرے پاس آئی، اگر کہا کہ کلیہ حاضرہ میں پڑھا رہا ہوں، تو آئی، آنے کے بعد کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے، کیا شکل و صورت تھی؟ کہا کہ سفید بال تھے، سفید داڑیاں تھی، اجلے ایک دم کپڑے تھے. میں نے کہا کہ آپ نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے ہی نہیں تھے. ایک دو بال ہی سفید ہوئے تھے، داڑھی کے ایک دو بال سفید ہوئے تھے، اور آپ نے پورے سارا سفید بال آپ نے دیکھا ہے، تو یاد رکھیے وہ نبی نہیں ہے، کوئی اور آپ کے خواب میں آیا ہوگا. تو اگر کوئی آدمی واقعی معنی میں نبی کے جو شکل و صورت، نبی کے جو شمائل اور خصائص بیان کیے گئے اس کے مطابق اگر بتاتا ہے، میچ ہوتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، کوئی ضروری نہیں. نبی نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا، مطلب یعنی میری ہی شکل دیکھ، ایسا نہیں کہ مجھے دیکھا صحابی بن گیا، میری ہی شکل و صورت کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، یعنی اس کا خواب صحیح ہے. کیا جنات کو غیب کا علم ہے؟ آخری دو بات ہیں. جنات کو غیب کا علم ہے؟ نہیں، جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ اس ضمن میں بتایا تھا. اسی طرح سے جنات کو موت، ہاں جنات کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت ہے. جنات کی خوراک بھی ہو، بھی کھاتے، ان کو غذا ہے. جیسے کہ ہڈی سے استنجا کرنے سے، گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. کہ کیوں نبی نے فرمایا؟ اس لیے کہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے وہ، اور ان کے جانوروں کی غذا ہے یہ گوبر، اسی لیے تم ان سے استنجا مت کیا کرو. پھر نبی نے کہا وہ ہڈیاں جو تم چوس کے پھینک دیتے ہو، اللہ ان میں گوشت لگا دیتا ہے، اور تمہارے وہ مومن جو بھائی ہے جنات میں سے وہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. شرط یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بولا ہو. کھانے سے پہلے بسم اللہ بولا ہے تو ان مومنوں کے ذریعے سے بسم اللہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ان ہڈیوں سے غذا ملتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے آدمی کھانے سے پہلے اگر دعائیں نہیں پڑھا ہے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی ان کی غذا ہے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جنات کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ نبینا محمد.